صفحہ نمبر 195، 11واں پارہ سورہ یونس اور آیت نمبر 62 اور 63۔ صفحہ نمبر 195، 11واں پارہ سورہ یونس اور آیت نمبر 62 اور 63۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سابقہ آیات کریمہ میں اللہ رب الجلال نے ان لوگوں کا حال بیان کیا کہ جو قیامت کے بارے میں مختلف قسم کے خیالات اور گمان رکھتے تھے، بالفاظ دیگر قیامت کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کو یہ بات باور کرائی، فرمایا قیامت ضرور بضرور قائم ہوگی، اور میں اللہ رب الجلال نے بروز قیامت اپنے علم کے مطابق فیصلہ فرمانا ہے۔ چنانچہ اللہ رب الجلال نے پھر اپنے علم کا تذکرہ بھی کیا، شان علمی اللہ تعالیٰ کی بیان ہوئی۔ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی بھی حالت میں ہوں، یا آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں، یا باقی لوگ کوئی بھی عمل کر رہے ہوں، سب کچھ میں اللہ رب الجلال کے مشاہدہ میں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کائنات میں، آسمان و زمین میں کوئی ذرہ بھی تمہارے پروردگار سے پوشیدہ نہیں، یہ میں اللہ تعالیٰ کا شان علم ہے۔ اور اسی طریقے سے کائنات میں نہ کوئی چھوٹی چیز اور نہ کوئی بڑی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی اور پوشیدہ ہے، سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی معلومات اور اللہ کے علم میں ہیں۔ گویا اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ میں اللہ رب الجلال کی نگاہ میں اللہ کے دشمن بھی ہیں، جو میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کریں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار کریں، قیامت جیسے عقیدے کا انکار کریں، فرمایا وہ بھی میں اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ اور اسی طرح میں اللہ تعالیٰ کے دوست اور میں اللہ تعالیٰ کے ولی، وہ بھی میں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔ چنانچہ اب ان تلاوت کردہ آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کا حال بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے منکرین کا ذکر تھا، اب اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کا، اپنے ماننے والوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور اب میں نے عرض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں دونوں ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے بھی، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو جھٹلانے والے بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اس کی نگاہ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کہا ماننے والے، اس کے ولی اور دوست بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اب ان تلاوت کردہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء اور اپنے دوستوں کا ذکر کیا۔ پہلے میں سلیس ترجمہ آیات کا کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ یہ آیت نمبر 62 اور 63 دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنے اولیاء اور اپنے دوستوں کا ذکر کیا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک اللہ کریم کے دوست، اللہ کے ولی، لا خوف علیہم، انہیں کسی قسم کا کوئی خوف اور اندیشہ نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور اللہ کریم کے ولی اور دوست مغموم اور پریشان نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک نوید اور بشارت سنائی۔ فرمایا جو میرے دوست ہیں، میرے ولی ہیں، انہیں کسی قسم کا خوف اور اندیشہ نہیں، اور کسی قسم کا ان کو کوئی غم نہیں۔ ابھی یہ آیت کریمہ، اس کی کئی مرتبہ آپ تلاوت سنتے ہیں، لیکن عموماً یہاں تک ہی یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو کچھ کہا جاتا ہے آپ بھی بخوبی جانتے ہیں۔ لیکن میں نے اگلی آیات بھی آپ کے سامنے ان کا ترجمہ و تفسیر بھی عرض کرنی ہے۔
گویا کہ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی علامات اور ان کی پہچان بھی بتائی ہے۔ یہ بات تو مسلم ہے اس آیت کریمہ سے کہ جو اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست ہے اسے کوئی خوف اور اندیشہ نہیں ہوگا اور وہ کسی قسم کا حزن و ملال نہیں کریں گے۔ لیکن اب بات سمجھنے کی ہے کہ یہ ولایت یہ کیا ہے۔ یاد رکھیے، ایک ہے نبوت کا درجہ اور ایک ہے ولایت کا درجہ۔ میں نے دو فرق بیان کرنے ہیں۔ یہ فرق اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ اس سے ولایت کا مفہوم بھی سمجھ آ جائے۔ نبوت یہ وہبی چیز ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ رب الجلال کا انتخاب ہے۔ اللہ جس کو چاہے نبوت و رسالت سے سرفراز فرما دے۔ نبوت و رسالت کسی محنت اور کسی کاوش اور کسی مجاہدے اور کسی ریاضت کے بعد نہیں ملتی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی شخص اپنی محنت سے، ریاضت سے، مجاہدے سے نبی نہیں بن سکتا۔ نبی وہی ہوگا جس کو اللہ رب الجلال منتخب فرمائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام 1.25 لاکھ کے قریب دنیا میں مبعوث ہوئے، تشریف لائے، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پسند فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت میں جب شک میں مبتلا ہوئے تو وہ ایک اعتراض یہ بھی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے طائف اور جدہ جو دو بڑے شہر، مکہ اور طائف جو دو بڑے شہر ہیں، ان شہروں کے وڈیرے پر اللہ تعالیٰ نے یہ نبوت و رسالت کا تاج کیوں نہیں رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا دیا گیا۔ یہ ان کا ایک اعتراض تھا جو قرآن کریم میں بھی منقول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب یہی دیا، فرمایا یہ نبوت و رسالت میں اللہ کی رحمت ہے، میں اللہ کا فضل ہے، اور میں اللہ تعالیٰ اپنا یہ فضل اور اپنی یہ رحمت جس کو چاہوں عطا کروں، یہ لوگوں کی مشیت پر اور لوگوں کی منشا پر موقوف نہیں ہے۔ اس لیے نبوت وہبی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے پسند کرے اور منتخب کرے اس کے سر پہ نبوت و رسالت کا تاج سجا دیتا ہے۔ لیکن نبوت کے ساتھ ولایت جو ہے وہ وہبی چیز نہیں، وہ کسبی چیز ہے۔ کسب کا کیا مطلب؟ اپنی محنت سے، کاوش سے، ریاضت سے، مجاہدے سے انسان اللہ رب الجلال کا ولی بنتا ہے۔ لہٰذا جتنی زیادہ محنت، جتنی زیادہ اپنے پروردگار کا قرب پانے کی کاوش کرے گا، اسی قدر یہ درجہ بندے کو حاصل ہو جائے گا۔ تو نبوت وہبی چیز ہے، یعنی انتخاب خداوندی ہے، اور ولایت اس کے پیچھے محنت اور اس کے پیچھے کاوش اور مجاہدہ اور ریاضت چلتی ہے۔ دوسرا فرق جانیے، نبوت جس شخص کو عطا کی جاتی ہے، جس ہستی کو عطا کی جاتی ہے، جس کو نبی اور رسول بنا دیا جاتا ہے، اس کے ذمہ یہ ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار کرے کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، یعنی نبوت کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام نے اپنی امتوں کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم اللہ کی طرف سے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے۔ سورہ ہود اس کے بعد آنے والی ہے، کئی انبیاء کرام کی دعوت و تبلیغ کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام کو سنانے سے پہلے اپنی نبوت و رسالت کا بھی اعلان سنایا۔ فرمایا ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، تمہارے خیر خواہ ہیں، امانت دار ہیں، اللہ کی طرف سے امانت تم تک پہنچا رہے ہیں۔ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ بھی جب نبوت کا تاج سجایا گیا، آپ نے بھی کوہ صفا پہ اپنی برادری اور اپنی قوم کو جمع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اعلان کیا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، فرمایا میں تا قیامت آنے والے تمام لوگوں کے لیے اللہ کا نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اور نبی کے لیے اور رسول کے لیے یہ کیوں ضروری ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اس بات سے آگاہ کرے کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں؟ اس لیے کہ وہ نبی اور رسول اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ نے اس پر وحی کرنی ہے، اللہ کا پیغام وحی کی صورت میں اس نے وصول کرنا ہے اور وہی پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اس لیے جو اللہ کا نمائندہ ہے وہ لوگوں کو بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نمائندہ منتخب کیا ہے، وحی کی روشنی میں ہم نے تمہاری رہنمائی کرنی ہے، اللہ کا پیغام جو وحی کی صورت میں ہمیں وصول ہوگا ہم نے امتوں تک پہنچانا ہے۔ اس لیے نبی اور رسول کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نبوت و رسالت کا اظہار کرے۔ اب ولایت میں آ کر کے دیکھیے، ولایت کا درجہ جس شخص کو حاصل ہو جائے، یعنی جو شخص اللہ کا ولی بن جائے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ولایت کا دعویٰ کرے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو بتاتا پھرے کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ نبی کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ بتائے میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن ولی کے لیے لوگوں کو بتانا ضروری نہیں کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ یہ فرق بھی علماء کرام نے لکھا ہے۔ پہلا فرق نبوت اور ولایت میں یہ ہے کہ نبوت وہبی چیز ہے، اللہ کا انتخاب ہے، اور ولایت کسب سے اور محنت سے اور ریاضت سے حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ نبی اور رسول کے لیے امت کے سامنے اس بات کا اظہار کرنا ضروری ہے
کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول ہوں، لیکن ولی کے لیے اس بات کا دعویٰ کرنا ضروری نہیں۔ ہاں، جس کو یہ قرب حاصل ہو جائے، یہ مرتبہ اور مقام حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کو خود بخود اس کی طرف مائل کر دیتا ہے، لیکن اپنی زبانی اس بات کے دعوے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ دو فرق میں نے عرض کیے۔ اب اگلی بات یہ سمجھیے کہ ولایت یہ قرب کا درجہ ہے۔ بندہ اپنے پروردگار کے محنت اور ریاضت اور مجاہدے اور عبادت کے ساتھ جتنا قرب حاصل کرتا ہے، اتنا ہی بندے کو وہ ولایت کا درجہ ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین کرام نے لکھا کہ ولایت دو قسم پر ہے، ایک ہے ولایت عامہ، ایک ہے ولایت خاصہ۔ ولایت عامہ تو ہر مومن بندے کو حاصل ہے۔ کیا مطلب؟ ہر مومن بندہ اللہ کا ولی ہے۔ کیسے؟ کہ اس کے پاس ایمان ہو، عقیدہ ہو، اعمال ہوں، ان ایمان اور عقیدے اور اعمال کی بنیاد پر وہ اللہ کا قرب پائے گا، وہ اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست ہے۔ یہ ولایت تو تمام مومنین کو حاصل ہے، لیکن ولایت خاصہ کہ جس قدر زیادہ محنت، جس قدر زیادہ ریاضت، جس قدر زیادہ اپنے پروردگار کا قرب پانے کے لیے انسان کوشش کرے گا، اسی قدر وہ ولایت خاصہ بندے کو حاصل ہو جائے گی۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء اور اپنے دوستوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھی کہ اللہ بھی اپنے مومن بندوں کو دوست رکھتا ہے، اور مومن کا بھی تعلق اپنے پروردگار کے ساتھ یہ دوستی کا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، میں اللہ تعالیٰ دوست ہوں ان لوگوں کا جو صاحب ایمان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ اپنی دوستی جتلاتا ہے، مومنوں کے ساتھ اپنی دوستی کا اظہار کرتا ہے۔ اور اس بات پر یقین کیسے ہونا چاہیے؟ ایک مثال بھی سیرت کی کتابوں سے جانیے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ بیٹا، مجھے اپنی زندگی سے امید نہیں ہے، میرے دنیاوی یہ معاملات ہیں، اتنا قرض ہے مجھ پر، میں تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد یہ قرض تو نے اتارنا ہے۔ اور شرعی مسئلہ بھی یہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ وصیت کرے اپنے معاملات کے بارے میں اپنے لواحقین کو۔ شومی قسمت کے ہمارے ہاں تو فوتگی کے موقع پر، غمی کے موقع پر ہم مختلف رسومات اور مختلف کلچر اور مختلف تہذیبیں اپنانے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ جو شریعت کے احکامات ہیں ہم انہیں بھول جاتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے اگر میت نے کسی بات کی وصیت کی ہے اپنے مالی معاملات کے حوالے سے، تو وہ رثا کو چاہیے کہ اس وصیت کو نافذ کریں اور اس کا قرض وغیرہ ادا کریں۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے ترکہ اس وقت تک تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دی جب تک کہ اس ترکے میں سے پہلے میت کا قرضہ نہ ادا ہو جائے۔ آج ان باتوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ جو ہی مرنے والا دنیا سے گزرتا ہے، لوگ رسم و رواج اور کلچر اور مختلف تہذیبوں کے اپنانے میں پڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا وہ طریقہ بھی امت محمدیہ کے افراد کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنی شادی، خوشی اور اپنی غمی اسے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بنایا جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت کی، فرمایا یہ میرے معاملات ہیں، یہ میرا بیٹے قرض ہے، اس کو میرے مرنے کے بعد تو نے چکانا ہے۔ اور ساتھ حضرت زبیر نے ایک بات کی، فرمایا جب یہ قرض میرے بیٹے تم چکانے لگو نا اور تمہیں کوئی دقت اور پریشانی پیش آئے تو میرے دوست سے مدد حاصل کر لینا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ جملہ کہا نا تو حضرت عبداللہ ان کے صاحبزادے کہنے لگے ابا جان، کون سے دوست سے آپ مدد طلب کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کا کوئی ایسا گہرا دوست ہے، اس کا اس سے پہلے تو آپ نے کبھی ذکر نہیں کیا، آپ ذرا اس کے تعارف پہچان تو بتا جائیے، اتا پتہ تو بتائیے، ہم آپ کا قرضہ ادا کرتے وقت کسی دقت اور پریشانی میں مبتلا ہوں تو آپ کے دوست سے مدد مانگ لیں۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، فرمایا میرا دوست اللہ ہے، اور ساتھ ہی اپنے بیٹے عبداللہ کو قرآن کی آیت کی طرف توجہ دلائی، فرمایا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا، اللہ خود کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، میں اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہوں۔ جب اللہ یہ بات کہتا ہے میں مومنوں کا دوست ہوں تو مومن کو بھی یقین ہونا چاہیے کہ میرا پروردگار میرا دوست ہے۔ حضرت زبیر کی پھر اس وصیت پر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے عمل کیسے کیا؟ وہ فرماتے ہیں جب جب مجھے اپنے والد کا قرضہ چکانے میں دقت اور مشکل پیش آتی تو میں اپنے پروردگار سے ان الفاظ میں دعا کرتا، اللہم یا مولا زبیر، اے اللہ میرے والد زبیر کے دوست میری مدد فرما۔ اب دیکھیں نا کتنا محبت بڑا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندے کے ساتھ اظہار کیا ہے تعلق کا۔ مومن کو بھی اس بات کا یقین ہونا چاہیے۔ تو اللہ مومن کو اپنا دوست رکھتا ہے اور مومن بھی اپنی محنت اور ریاضت کے ساتھ اللہ رب الجلال کے ساتھ اس دوستی والے تعلق کو بنائے اور اسے نبھائے۔
تو لہٰذا جس کو یہ ولایت حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشخبری کیا سنائی ہے، وہ اس آیت کریمہ میں مذکور ہے۔ پھر دیکھیے، اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ اولیاء اللہ کو خوف نہ ہوگا، اندیشہ نہ ہوگا، اس کا کیا مفہوم ہے، اور ان کو کسی قسم کا حزن و ملال نہیں ہوگا، اس کا کیا مفہوم ہے۔ دیکھیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، خبردار بے شک اللہ کریم کے دوست، یہ اولیاء ولی کی جمع ہے، بے شک اللہ کریم کے دوست لا خوف علیہم، انہیں کسی قسم کا خوف اور اندیشہ نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین اور پریشان ہوں گے۔ خوف کہتے ہیں آنے والے حالات کا۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ جو اللہ کے دوست اور ولی ہیں نا، انہیں قیامت کے دن کا خوف اور اندیشہ نہیں ہوگا۔ اور یہ بات بھی جان لیجئے کیوں؟ لوگ تو اس آیت کریمہ کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کا ولی خود کوئی پاورفل ہستی ہوتا ہے کہ اسے کل قیامت کے دن کسی قسم کا کوئی خوف اور اندیشہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، خوف اور اندیشہ نہ ہونے کی یہ وجہ نہیں کہ اسے کوئی پاور حاصل ہے، بلکہ دیکھیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیامت کے مناظر بیان کیے۔ سبھی انبیاء کرام، نبوت ولایت سے اوپر کا درجہ ہے، وہ بھی کل بروز قیامت اپنے رب کے حضور کہیں گے رب صلی مولا ہمیں محفوظ رکھنا، رب صلی مولا ہماری حفاظت کرنا۔ لہٰذا کل قیامت کے دن کوئی اپنی پاور اور اپنی طاقت کے ذریعے نہیں بچ سکے گا۔ ہاں، یہ نوید اور مسرت اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس لیے دے رہا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزاری ہے، اور جس بندے نے اپنی زندگی اسے قیمتی بنایا ہو، اللہ کے حکموں کے مطابق گزارا ہو، تو کل یقینی طور پر اس کی کامیابی ہونے والی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کہہ رہا ہے جو اللہ کے ولی اور دوست ٹھہرے ہوں گے نا، وہ کل قیامت کے دن کسی قسم کے خوف میں مبتلا نہیں ہوں گے، بلکہ اپنی دنیاوی زندگی جو انہوں نے اللہ کے حکموں کے مطابق گزاری ہوگی، اس کی وجہ سے کل قیامت کے دن انہیں کامیابی میسر آئے گی۔ دوسرا، حزن کہتے ہیں کوئی مقصد انسان کے ہاتھ سے نکل جائے، کوئی چیز انسان کے ہاتھ سے نکل جائے تو فطری طور پر انسان کو حزن و ملال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے ولی اور میرے دوست ہیں انہیں آخرت کا ڈر نہیں ہوگا اور انہیں حزن و ملال نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا سے جاتے ہوئے وہ خوشی خوشی جاتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم دنیا چھوڑ رہے ہیں اور اپنے پروردگار سے ملاقات کر رہے ہیں، اس لیے دنیا کے ہاتھ سے نکل جانے کی صورت میں انہیں کسی قسم کا حزن و ملال نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے دنیا کو صرف مسافر خانہ سمجھا، دنیا کو انہوں نے ضرورت کے لیے استعمال کیا، دنیا کے ساتھ انہوں نے وہ محبت نہیں جتلائی جس میں اور لوگ ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے دنیا کو اپنے پروردگار کی رضا کے لیے استعمال کیا، ضرورت کے لیے استعمال کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا چھوڑ رہے ہیں اور دنیا ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے، انہیں دنیا کے چھوڑنے پر کسی قسم کا کوئی حزن و ملال نہیں۔ یہ اللہ کے ولی کو مقام حاصل ہوتا ہے، وہ دنیا سے گزرتا ہے تو خوشی خوشی اسے پتہ ہے میں نے اپنے رب کے ساتھ جا کر کے ملاقات کرنی ہے، اور میرے رب نے ان احکامات پر عمل کرنے کی صورت میں جو وعدے کیے تھے میرے پروردگار نے وہ وعدے ضرور بضرور پورے کرنے ہیں، اس لیے اسے دنیا سے گزرتے ہوئے آخرت کے حالات کا اندیشہ نہیں ہوتا اور دنیا کے ہاتھ سے نکلنے کی صورت میں حزن و ملال نہیں ہوتا۔ یہ اس آیت کریمہ کی بہترین تفسیر ہے جو مفسرین کرام نے بیان کی۔ اب یہاں تک تو آیت کریمہ کی تلاوت ہوتی ہے اور پھر کیا کچھ کہا جاتا ہے وہ لوگوں کی مرضی پر موقوف ہے، لیکن اگلی بات، اگلی آیت کو نہیں چھیڑا جاتا۔ اب یہ تو بات مسلم ہے، اللہ کے ولی کو خوف نہیں ہوگا، اللہ کے ولی کو حزن و ملال نہیں ہوگا، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے کون؟ اس کی کچھ علامت بھی تو ہونی چاہیے، اس کی کوئی پہچان بھی تو ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نوید اور یہ خوشخبری سنا کرنا اگلی آیت میں اپنے دوستوں کی، اپنے اولیاء کی دو علامتیں بیان کی ہیں۔ اب یہ ولایت کی وہ نشانیاں ہیں جو قرآن کریم نے بیان کی۔ اب یہ بات یاد رکھیے، ہمارے ہاں تو ولایت کا کوئی عجیب ہی معیار ہے، اس پر ناراض نہ ہوئیے گا، میں حقیقت کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں ولایت کا کیا معیار ہے؟ ہمارے ہاں اگر کوئی آدھا لباس اتار دینا تو آدھا ولی، پورا اتار دے تو پورا ولی۔ ہمارے ہاں ولایت کا یہ معیار ہے، ہم اسے ولی سمجھتے ہیں جو بے لباس ہو، حالانکہ یہ بے لباس ہونا کوئی ولایت نہیں، کوئی کرامت نہیں، کوئی شرافت نہیں، لیکن ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کے جسم پر آدھا لباس ہو وہ آدھا ولی ہے، جس کے جسم پر پورا لباس نہیں وہ پورا ولی ہے۔ اور دوسرا جملہ ہمارے استاد فرماتے تھے، ہمارے ہاں ولایت کا معیار یہ ہے کہ جس کے ایک ہاتھ میں کتا اور دوسرے میں حقہ ہو اسے لوگ ولی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے، میں آپ کو قرآن کریم سے وہ نشانیاں بتانے چلا ہوں، اور یہ بات بھی جان لیجیے، اہل سنت والجماعت اس بات کے قائل ہیں کہ اولیاء اللہ کی تعظیم ضروری ہے، اولیاء اللہ کا مقام اور مرتبہ پہچانتے ہوئے ان کی تعظیم ضروری ہے،
لیکن اس تعظیم کے پیچھے یہ پہچاننا بھی ضروری ہے کہ اللہ کا ولی ہے کون۔ اللہ کا سچا ولی جو ہے اس کے ساتھ محبت اور عقیدت یہ ایمان کی علامت ہے، لیکن ہر ایک شخص کو تو اللہ کا ولی نہیں مانا جا سکتا نا۔ یا یہ معیار جو آج ہمارے معاشرے میں چل نکلا ہے، اس معیار پر تو ہم اللہ کے کسی ولی کو نہیں پہچان سکتے۔ ہم اسی کی تعظیم کریں گے جو کتاب و سنت کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق اللہ کا ولی ٹھہرے۔ لہٰذا یہ ولایت کو جو آج ہمارے ہاں ماحول ہے، لوگ اسے ولی سمجھتے ہیں، یہ ولایت کا معیار نہیں۔ ولایت کا معیار وہ ہے جسے قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ تو اب اگلی آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کی علامت کیا بیان کی۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا میں اللہ کریم کے دوست، میں اللہ کریم کے ولی وہ ہیں الذین آمنوا، جو صاحب ایمان ہیں۔ ایمان جو ہے نا جی، اس کا دوسرا نام عقیدہ توحید ہے۔ اشارہ ہوا اس بات کی طرف، اللہ کریم کا ولی اور دوست وہ ہے جو صاحب عقیدہ ہو، صاحب ایمان ہو۔ اللہ کریم کا ولی اور دوست وہ ہے جس کے پاس عقیدہ توحید والی نعمت موجود ہو۔ یہ بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے کسی شرک میں مبتلا شخص کو اپنا ولی نہیں بنایا۔ اب دیکھیں نا، وہاں بھی کہا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ یہ تو نہیں آیا نا قرآن میں کہ اللہ شرک کرنے والوں کا دوست ہے، کہیں قرآن میں آیا ہو؟ یا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ شرک میں مبتلا ہو وہ اس غلط فہمی میں ہے کہ اسے ولایت ملے گی۔ ولایت کفر اور شرک کے ہوتے ہوئے کبھی مل ہی نہیں سکتی۔ ولایت اسے ملے گی جو صاحب عقیدہ اور صاحب ایمان ہو، اور سب سے بڑا عقیدہ عقیدہ توحید سے وابستہ۔ یہ بات تو قرآن کریم بتا رہا ہے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ اللہ کریم کے ولی ہیں جو صاحب ایمان ہیں، عقیدہ توحید ان کا مضبوط ہے، وہ لوگ اللہ کریم کے ولی ہیں۔ یہ پہلی علامت، یعنی ان کا عقیدہ درست ہو۔ یاد رکھیے، غلط عقیدے والا شخص لاکھ مرتبہ بھی دعویٰ کرے میں اللہ کا ولی ہوں، کتاب و سنت اس موقف کی تائید نہیں کرتی۔ کتاب و سنت یہ کہتی ہے کہ جو بندہ اپنے ایمان کی فکر میں لگا، جس کا ایمان اور نظریہ کتاب و سنت کے مطابق ہے، وہی شخص ولایت کے درجے پر فائز ہو سکتا ہے۔ یہ دوسری علامت دیکھیے، وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ لوگ اللہ کریم کے ولی ہیں جو پرہیزگار اور متقی ہیں۔ گویا کہ اس میں عمل کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا جس شخص کا عمل جو ہے نا وہ درست ہے، وہ شخص اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ جس کا عمل درست نہیں، جس کا عمل جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں، لاکھ مرتبہ وہ ولایت کا دعویٰ کرے، ہم اسے اللہ کا ولی نہیں مانیں گے۔ کیوں کہ ولایت کو پرکھنے کا پہلا معیار ہے اس کا عقیدہ دیکھنا ہے، اور ولایت پہ رکھنے کا دوسرا معیار یہ ہے کہ اس کا عمل دیکھنا۔ جس کا عمل جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے موافق ہے، اس کو تو اللہ کا ولی مانا جا سکتا ہے، مگر جس کا عمل جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق نہیں، لاکھ مرتبہ بھی وہ دعویٰ کرے، ہم اسے اللہ کا ولی نہیں مانیں۔ اب آپ اس معاشرے میں دیکھ لیجئے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جو شخص ولایت کا دعویٰ کرے نا، پھر اس سے نمازیں بھی گئیں، روزے بھی گئے، حج عمرہ بھی گیا، لوگ سمجھتے ہیں وہ عبادت کا مکلف ہی نہیں رہا۔ یہ ہمارے ہاں ولایت کا تصور ہے۔ یاد رکھیے، جو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اتنا ہی ذمہ داریاں انسان پر زیادہ آتی ہیں۔ کون سی شریعت ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ انسان اپنے پروردگار کے قریب ہو اور قرب کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس سے نماز، روزہ اور حج اور ان چیزوں کو معاف کر دے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب میں آپ کو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، اللہ کے ایک سچے ولی کا واقعہ بتاتا ہوں۔ اب دیکھیے، ان کی کتاب فہمی، کتاب مقدس کے ساتھ دلچسپی کا بھی نمونہ اس واقعہ میں آئے گا۔ کہتے ہیں کہ ان کے پاس شیطان انسانی شکل میں آیا، اور تہجد کے وقت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ رہے تھے، کیونکہ محنت اور ریاضت سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ تو انسانی شکل میں شیطان آیا، اور اس نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کیا اور کہا انا اللہ، میں اللہ ہوں، انسانی شکل میں آیا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اچھا، اللہ اور انسانی شکل میں کس مقصد کے لیے؟ اس نے کہا جی میں اللہ ہوں، انسانی شکل میں آیا ہوں، آپ نے بڑی ریاضت کر لی، بڑا مجاہدہ کر لیا، بڑی عبادت کر لی، میں اللہ آپ کی اس عبادت سے اتنا خوش ہوں کہ آپ کو یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہوں کہ آج کے بعد آپ کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، میں اللہ آپ کی عبادت سے بڑا خوش ہوں۔ اب میرے اور آپ جیسا کوئی شخص ہوتا تو فوراً اس وسوسے میں آ جاتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی جو اللہ کے سچے ولی تھے نا، کتاب اللہ کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط تھا، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ٹوٹی پھوٹی عبادت اور ریاضت کروں اور اللہ مجھے کہے کہ اب عبادت کی ضرورت نہیں؟
جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے حبیب کو فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرے حبیب آپ نے بھی موت کے آنے تک عبادت اور بندگی کرتے رہنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے عبادت کا حکم نہیں اٹھایا، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں معاف نہیں کی، تو میں کون ہوتا ہوں کہ جس سے یہ عبادت معاف کر دی جائے؟ اب دیکھیں نا، اللہ کے سچے ولی کی نگاہ اللہ کی کتاب پر ہوتی ہے، فوراً وہ کتاب اللہ کے اس نور سے سمجھ بیٹھے کہ یہ مجھے دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عبادت گزار تو دنیا میں آیا نہیں۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو عبادت کرتے، اتنا لمبا قیام کے ازواج مطہرات کہتی ہیں آپ کے قدم مبارک سوج جاتے، ورم آ جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، اور اتنا لمبا قیام کے ازواج مطہرات کہتی ہیں ہم نا امید ہو جاتی کہ آپ شاید رکوع کریں نہ کریں، اور رکوع اتنا لمبا کہ ہم نا امید ہو جاتی کہ شاید آپ سجدہ کریں نہ کریں، سجدہ اتنا لمبا کہ ہم نا امید ہو جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیں گے بھی یا نہیں۔ یہاں تک کہ ایک دن حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے معصوم عن الخطا پیدا کیا ہے، اس کے باوجود اتنی عبادت اور اتنی ریاضت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، میں اس پروردگار کا شکر ادا کیوں نہ کروں جس نے مجھے اپنی نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا ہے اور بے شمار نعمتیں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت کا حکم نہیں اٹھا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میں کون ہوتا ہوں کہ جس کو اللہ آ کر کہے کہ اب آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں۔ فوراً حضرت نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس لیے کہ جب شیطان وسوسہ ڈالے تو بندہ اپنے آپ کو اپنے پروردگار کی پناہ میں دے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ جملہ پڑھا، گویا کہ یہ مسنون وظیفہ ہے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھایا جب شیطان وسوسہ ڈالے تو اپنے آپ کو اپنے پروردگار کی پناہ میں دو۔ وہ فوراً وہاں سے بھاگا اور بھاگتے بھاگتے اس نے دوسرا حملہ کیا، اس نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں اور آپ ہوتے تو ہم اس وسوسے کا کب تک شکار ہو جاتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور فرمایا مجھے میرے علم نے نہیں میرے پروردگار نے بچایا ہے۔ لہٰذا اللہ کے سچے ولی کی پہچان اور علامت کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت میں پرہیزگاری میں زندگی گزارتا ہے۔ وہ نماز روزہ حج عمرے سے اپنے آپ کو غیر مکلف نہیں سمجھتا کہ اب مجھ پر یہ پابندی اٹھ گئی ہے۔ یہ ولایت کا غلط ایک معیار ہے جو آج ہمارے معاشرے میں چل نکلا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں جی بس یہ اب آپ اگر ناراض نہ ہو تو میں یہ آپ کو کرامت سنا دوں جو آج لوگوں نے بنائی ہو۔ لوگ کہتے ہیں یہ مدینہ میں نمازیں پڑھتے ہیں جی، یہاں محلے کی مسجد میں اپنے شہر کی مسجد میں نہیں پڑھتے۔ لوگ ہوتے ہیں نا مریدین آگے سے جو پھر ایسی ولایت کا چرچا کرنے والے ہوتے ہیں، وہ پھر اپنی طرف سے ایسی کرامات بھی گھڑ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہاں نہیں پڑھتے، مدینہ تو رسول میں جا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو کسی دل جلے نے بڑا اچھا جواب دیا، وہ کہنے لگا کہ عجیب بات ہے، کھاتے یہاں کا ہے، کھاتے یہاں کا ہے، نمازیں مدینہ تو رسول میں پڑھتے ہیں، پھر تو انہیں چاہیے کہ وہ کھائیں بھی وہاں پر، رہائش بھی وہاں رکھیں۔ یہ عجب فلسفہ ہے۔ مسجد کے ساتھ گھر اور مکان میں ایک شخص بیٹھا ہے، لوگ اسے کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے، پیر ہے اور مرشد ہے، اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدا آ رہی ہے، وہ خود بھی اٹھ کر مسجد میں نہیں جا رہا، لوگوں کو بھی اپنے سالکین اور مریدین کو بھی نہیں کہہ رہا کہ اللہ رب الجلال کی اس صدا پر تم لبیک کہو، ہم اس کو اللہ کا ولی کیسے مان لیں؟ یاد رکھیے یہ فرسودہ خیال باتیں ہیں۔ ہم کتاب و سنت کے پابند ہیں، اور کتاب و سنت اللہ کے سچے ولی کی پہچان یہ بتا رہی ہے کہ وہ صاحب عقیدہ بھی ہو اور اس کے بعد اس کا عمل نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق۔ یاد رکھو تقوی، پرہیزگاری، دوسرے لفظوں میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال درجے کی اتباع کا نام ہے۔ اب ہمارا فوکس کیا ہوتا ہے؟ ہم کرامات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور لوگ کیا سمجھتے ہیں کرامت؟ اب میں نے دو باتیں سنانی اور ایسے نہیں، میں کوئی بات بھی ایسے نہیں کہتا، کتاب و سنت کی دلیل سے، یا وہ جس پر مجھے یقین ہو کہ یہ بات واقعتاً دلیل کا درجہ رکھتی ہے، وہی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، کئی عرصے تک حضرت کی خدمت میں رہا۔ اس کا تصور یہ تھا کہ یہ شاید کوئی کرامت دکھائیں گے، اور لوگ کرامت کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہوا میں اڑے گا، کسی انسان کو وہ جانور بنا دے گا، جانور کو انسان بنا دے گا۔ لوگ ان چیزوں پر فوکس رکھتے ہیں کہ شاید یہ کرامتیں۔ اس شخص کا بھی شاید خیال یہ ہو۔ عرصہ دراز اس نے حضرت کے پاس گزارا اور ایک دن اجازت لینے کے لیے آیا اور کہنے لگا حضرت میں آپ کے پاس آیا تھا آپ کی مریدی اختیار کرنے کے لیے، بیعت کرنے کے لیے، لیکن میں نے اتنے عرصے میں کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا کرامت تو تم نے نہیں دیکھی، اس بات کو میں بھی مانتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتا کہ اتنے عرصے میں تو میرے پاس اٹھا بیٹھا ہے، میرے پاس رہا ہے، کیا کوئی میرا عمل سنت کے خلاف بھی تم نے دیکھا ہے؟ بات سننے کی ہے، ولایت کی پہچان دیکھی۔
اس شخص نے کہا حضرت میں نے ایسی تو کوئی بات آپ کی نہیں دیکھی جو خلاف سنت ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہی میری سب سے بڑی کرامت ہے کہ میرا ہر عمل جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، جس سے معلوم ہوا کہ یہ کرامت نہیں ہے، کرامت یہ ہے کہ بندے کا عمل جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس لیے جس شخص کو اللہ کا ولی ماننا ہے نا، دو چیزیں پہلے اس میں دیکھنی ہے کہ اس کا عقیدہ اور ایمان کیسا ہے، اور دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ اس کا عمل جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے کتنا قریب ہے۔ اب دوسری بات سنی، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول فتاوی ابن عابدین شامی میں، بڑی معتبر کتاب ہے، اس میں منقول ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص آپ کے سامنے ہوا میں اڑتا دکھائی دے، ابن مسعود فرماتے ہیں بڑی بات ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، لیکن ہوا میں اڑتا دیکھ کر کے اس شخص کو اللہ کا ولی نہیں ماننا جب تک کہ اس کی زندگی کا جائزہ نہ لے لو۔ اگر اس کی زندگی میں ایک عمل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف ہے، ایک مرتبہ نہیں لاکھ مرتبہ ہوا میں اڑ کر دکھائے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کا قول ہے، اس لیے یاد رکھیے یہ اصل معیار ہے اللہ کے ولی کو پہچاننے کا۔ اب بات آئی نا کہ صاحب ایمان ہو، عقیدہ ہو اس کا توحید والا، وہ اللہ کا ولی ہے۔ میں قرآن سے ان ولیوں کا عقیدہ بھی آپ کو بتا دوں جن کی ولایت کو قرآن نے خود بیان کیا ہے، تاکہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے نا۔ اللہ کا سچا ولی وہ ہے، یہاں سورہ یونس میں کہا جا رہا ہے جو صاحب ایمان ہے، عقیدہ توحید سے وابستہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکل اپنے ولیوں کا ذکر بھی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کا عقیدہ ذکر کیا وہ عقیدہ بھی قرآن میں منقول ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد یہ بات شرح صدر کے ساتھ ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ واقعتاً اللہ کا ولی وہی ہو سکتا ہے جو عقیدہ توحید کو جانتا اور پہچانتا ہو۔ آپ سورہ کہف کھولی 15ویں پارے میں آئیے۔ یہ وہ اللہ کے ولی ہیں جن کی ولایت کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ یہ صفحہ نمبر ہے جی 266، 15واں پارہ صفحہ نمبر 266، سورۃ الکہف اور آیت نمبر 13۔ ایک فائدہ بھی سن لیجیے، میں نے جیسے پہلے کہا نا کہ ولی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ولایت کا دعویٰ کرے، لیکن اگر کسی شخص نے وہ کہا میں اللہ کا ولی ہوں، یہ بات بڑے غور سے سننے کے لائق ہے۔ حوالہ بھی نکال لیجیے، صفحہ نمبر 266، 15واں پارہ سورۃ الکہف اور آیت نمبر 13۔ ایک شخص اگر دعویٰ کر بیٹھے میں اللہ کا ولی ہوں، اور کوئی بندہ کہے جی میں تجھے اللہ کا ولی نہیں مانتا، یاد رکھیے اگر یہ شخص اس کو کہے نا میں تجھے اللہ کا ولی نہیں مانتا، یہ کہنے کی وجہ سے وہ شخص کافر نہیں ہو جاتا۔ ایک دفعہ پھر سن لیجیے، ایک شخص نے اگر دعویٰ کر بھی دیا، پہلی بات تو یہ ہے ولایت کا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں، میں فرق عرض کر چکا ہوں، لیکن ایک شخص نے کہا میں اللہ کا ولی ہوں، ایک بندے نے کہا میں نہیں مانتا، وہ انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ اس کی ولایت ظنی ہے، اس کا ایک گمان ہے، کیا پتہ اس میں وہ کس قدر اپنے دعوے میں سچا ہے۔ لیکن قرآن کریم کی سورہ کہف میں جن 7 ولیوں کا ذکر ہوا ہے نا، اگر کوئی بندہ کہے میں ان کی ولایت کو نہیں مانتا، وہ سیدھا سیدھا کافر ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے قرآن کا انکار کیا۔ جن کی ولایت کو قرآن بیان کرے، اگر کوئی بندہ ان کی ولایت کا انکار کرے وہ ایمان سے گیا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، عام کسی ولی کے دعوے کا انکار کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، لیکن یہ وہ 7 ولی ہیں جن کی ولایت کا انکار کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں ان کا عقیدہ کیا ہے، کیا یہ اللہ کے ولی وہ ہیں جو شرک کے ساتھ وابستہ ہیں، یا وہ شرکیہ اعمال لوگوں کو دے رہے ہیں، یا وہ عقیدہ توحید سے وابستہ ہے۔ چھوٹا سا پس منظر، اس وقت کا بادشاہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، لوگوں کو کہتا تھا میرے سامنے سجدے کرو۔ اس سے پہلے بھی میں عدل دل آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، کسی مردے کو سجدہ کرنا یہ بھی شریعت اجازت نہیں دیتی، کسی زندہ کے سامنے سجدہ کرنا شریعت اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ آج تو پیری مریدی کا کلچر ہی یہی ہے، لوگ زندہ پیر کو سجدے کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ اس کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہیں۔ خدا را ہمیں اس چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہم اسی ہی مانیں گے پیری مریدی کی صحیح کلچر کو جو کتاب و سنت کے مطابق ہوگا۔ اس کلچر کو ہم نہ پروموٹ کر سکتے ہیں اور نہ اس کی تائید کر سکتے۔ لوگوں کے ہاں تو یہی ہے نا، لوگ زندہ پیر کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ قبروں کے سامنے، مردوں کے سامنے وہ کیا ہو رہے ہوتے ہیں، سجدہ ریز ہو رہے ہوتے ہیں۔ سجدہ کرنے کی قطعاً گنجائش اللہ کے ماں سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ بادشاہ اپنے سامنے سجدہ کراتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں عقیدہ توحید پیدا کر دی، اور وہ یہ بات سمجھ گئے کہ سجدے کے لائق صرف و صرف کس کی ذات ہے، اللہ کی ذات۔ انہوں نے پوری قوم اور برادری کے ساتھ ٹکر لے لی، یہاں تک کہ بادشاہ تک جب یہ بات پہنچی، بادشاہ نے اپنے دربار میں انہیں بلایا، بادشاہ نے کہا مجھے سجدہ کرو، انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ ہمارے پاس ہماری جان ہے،
سب سے قیمتی، وہ جان بھی ہم دینے کے لیے تیار ہیں لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کریں گے۔ یہ ہے اصل ولیوں کا عقیدہ اور نظریہ۔ وہ اپنی ماننے والوں کو بھی یہی عقیدہ اور نظریہ دیتے ہیں کہ وہ ہر در سے ان کی جان چھڑا کر کے ایک اللہ کا دروازہ دکھاتے ہیں۔ اللہ کے جتنے سچے ولی ہیں نا، آپ ان کی اگر تعلیمات پڑھیں نا تو انہوں نے کبھی اپنے سجدے کی دعوت نہیں دی، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں غائبانہ پکارنا، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کسی نبی اور ولی کی پکار کرنا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی میں لوگوں کو اگر دروازہ دکھایا ہوتا ہے تو صرف اور صرف کس کا؟ یہ تو لوگ ان کے دنیا سے گزر جانے کے بعد انہی کو خدا اور معبود سمجھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے، اللہ کے جتنے سچے ولی ہیں ان کی قطعاً یہ تعلیمات نہیں، اور جو لوگ ان کی طرف غلط تعلیمات منسوخ کرتے ہیں کل قیامت کے دن یہی لوگ مجرم ہوں گے۔ اللہ کے ان سچے ولیوں پر کوئی الزام اور گرفت نہیں ہوگی۔ تو اب اللہ کے سچے ولیوں کا عقیدہ سنیے۔ انہوں نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تجھے سجدہ کرنا ناممکن بات ہے، سجدے کے لائق وہی ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا۔ دیکھیں تو آپ یہ حوالہ نوٹ کریں، اللہ کے سچے ولیوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق۔ اس سے پہلے اللہ نے اجمالی خاکہ بیان کیا پہلے رکوع میں، اب یہاں سے اس قصے کی تفصیل آ رہی ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبأہم، قصہ ان اصحاب کہف کا، بالحق کے ٹھیک ٹھیک۔ میرے حبیب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ کچھ لوگ آپ کے پاس آئے تھے اور انہوں نے سوال کیا تھا ہمیں بتائیے وہ 7 نوجوان کون تھے جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آنا، میں تمہیں جواب دوں گا۔ آپ کا ارادہ یہ تھا اللہ کی طرف سے وحی آئے گی، جواب دوں گا۔ آپ انشاءاللہ کا کلمہ کہنا بھول گئے، 17 دن تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا، یہاں تک کہ آپ کے مخالفین تالیاں بجانے لگے، دیکھیں اللہ کے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتے اور ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مغموم ہوئے، اللہ نے پھر سورہ کہف اتاری۔ یہ شان نزول ہے۔ ہمارے دروس میں یہی باتیں آپ کو ملیں گی، ہم نہ کوئی دنیا کا قصہ کہانی آپ کو سناتے ہیں، ہمارا یہی درد دل ہے کہ آپ کتاب و سنت سے وابستہ ہو جائیں۔ اب آپ جتنی بھی میری گفتگو سن رہے ہیں، کوئی ساتھی نیا آیا ہے یا پہلے سننے والے ہیں، ہمارے درس قرآن کا ایک ہی مقصد ہے، آیات آپ کے سامنے کھولی جاتی ہیں، حوالہ نوٹ کرنے کی بات آپ کو کہی جاتی ہے، آپ گھروں میں بھی جا کر کے دیکھیں، بار بار ترجمہ دیکھیے اور پھر اپنی تسلی کیجیے اور اس کے بعد پھر اپنا عقیدہ بنائیے۔ اتنی بڑی گارنٹی آپ کو کون دے گا؟ تو دیکھیے اللہ کے سچے ولیوں کا یہاں قصہ بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حبیب ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور جب جبرائیل سورہ کہف کی آیات لائے نا تو یہ آیت بھی اسی سورہ کہف میں ہے، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ میرے حبیب آپ کے لیے بھی قانون یہ ہے، آپ بھی آئندہ کسی کام کرنے کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ آپ بھی ضرور کہا کریں، جب تک اللہ کی مشیت کو میرے حبیب آپ شامل نہیں کریں گے آپ کا کام بھی بننے والا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم بیان کر رہے ہیں واقعہ، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم بیان کر رہے ہیں آپ پر ان کا قصہ بالحق کے ٹھیک ٹھیک۔ انہم فتیۃ، بے شک وہ چند نوجوان تھے، کوئی بوڑھے نہیں، جوانی کے عالم میں ولایت ملی۔ یہ بڑا خوبصورت جملہ، اس سے پہلے بھی میں عرض کرتا ہوں، ولایت بندے سمجھتے ہیں نا کہ شاید بڑھاپے میں جب بال سفید ہو جائیں بندہ مسلح پکڑ لے، اللہ کو اس وقت بھی اپنے بندے کی عبادت کی بڑی قدر ہے، لیکن جوانی کے عالم میں جب بندہ اپنے نفس کو پچھاڑ کر کے نا اپنے پروردگار کے دروازے پہ آ جائے اس وقت بندے کو ولایت کا درجہ ملتا ہے۔ یہ بھی عین ولایت کو پا رہے ہیں جوانی کے عالم میں۔ انہم فتیۃ، بے شک وہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم۔ اب دیکھیں نا سورہ یونس میں کیا علامت بیان کی کہ وہ صاحب ایمان ہو، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ان کی علامت و نشانی یہ بیان کی، فرمایا آمنوا بربہم، وہ ایمان لے آئے اپنے پروردگار پر، اس کی توحید کو مان لیا۔ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اور اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے زیادہ کیا ان کو ہدایت میں۔ بندے کی طرف سے جستجو ہونا، اللہ پھر ہدایت کے فیصلے کر دیتا ہے، اور پھر بندہ جب اس مسئلے پر ڈٹ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کا دل اپنی مٹھی میں لے لیتا ہے۔ یہاں وہ چاروں مراتب بیان کی جا رہے ہیں، فرمایا وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اور ہم نے زیادہ کیا ان کو ہدایت میں۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے مضبوط کر دیا ان کے دلوں کو۔ کب؟ اِذْ قَامُوا، جب وہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے تھے، اللہ فرماتے ہیں ان کے دل ہم نے اپنی مٹھی میں لے لی۔ یہ موقع ہوتا ہے کہ بندے کا دل جو ہے نا اگر لرزہ بر اندام ہو جائے نا تو ہو سکتا ہے بندہ اپنا موقف اور اپنا نظریہ نہ کھول کے بیان کر سکے۔ اللہ فرماتے ہیں بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں، بادشاہ شرک کی دعوت دے رہا ہے، اور یہ ہے میں اللہ کریم کے ولی جو عقیدہ توحید بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت دلوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دل اپنی مٹھی میں لے لی۔
اور اب عربی زبان میں کہتے ہیں نا کسی چیز کو اپنی مٹھی میں لے لینا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے ان ولیوں کے دل اپنی مٹھی میں لے لیے، یعنی ان کے دلوں کو اس وقت لرزہ پر اندام نہیں ہونے دیا۔ اور دوسرا معنی بھی مفسرین کرام نے کیا، ربطنا علی قلوبہم، ہم نے جوڑ دیا ان کے دلوں کو، دل آپس میں جوڑ دیے۔ وہ کیسے؟ یہ اتحاد بھی بڑا ضروری ہوتا ہے، اپنا موقف اور اپنا نظریہ منوانے کے لیے متحد ہونا ضروری ہے۔ دو بندے تین بندے اپنی بات کر رہے ہوں اور تینوں کے اگر دل جڑے ہوئے نا باہم، ربط قلوب کی نعمت حاصل ہے تو وہ بڑے مضبوطی سے اپنا موقف منوا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک بندہ کچھ کہے، دوسرا کچھ کہے، تیسرے کا کچھ خیال ہو، جب متحد نہ ہو نا دل، تو پھر بندے کا موقف بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ موقع بھی وہ تھا کہ 7 نوجوان ہیں اور انہوں نے اپنا عقیدہ توحید والا اپنے رب کا بادشاہ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے آپس میں دل بھی جوڑ دیے کہ اس موقع پر کوئی پیچھے نہ ہٹے۔ اگر ایسے موقع پر ایک شخص بھی پھسل جائے نا، پیچھے ہٹ جائے، موقف اور نظریہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دل بھی مضبوط کر دیے اور دلوں کو آپس میں ان کے جوڑ بھی دیا۔ ربطنا علی قلوبہم، مضبوط کر دیے ہم نے ان کے دل، اذ قاموا، جب وہ کھڑے تھے بادشاہ کے دربار میں، فقالوا ربنا رب السماوات والارض، یہ اللہ کے سچے ولیوں کا عقیدہ ہے۔ کوئی اللہ کا سچا ولی شرک کی دعوت نہیں دیتا، کوئی اللہ کا سچا ولی اپنے سجدے کی دعوت نہیں دیتا، کوئی اللہ کا سچا ولی اللہ کے دروازے سے کسی کو بدگمان نہیں کرتا۔ اللہ کے سچے ولی کی پہچان یہ ہے۔ فقالوا، پس وہ کہنے لگے بادشاہ کے دربار میں، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا پروردگار، ہمارا پالنہار، ہمارا مشکل کشا اور حاجت روا وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، جس نے آسمان و زمین کو بنایا وہی ہمارا مشکل کشا ہے، جس نے آسمان و زمین کو بنایا وہی ہمارا رب اور پالنہار ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا، اور بادشاہ کی امیدوں پر پانی بھی پھیر رہے ہیں کہ چلو اب تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، آئندہ مستقبل میں ہو سکتا ہے ہم اپنے موقف سے پھر جائیں، نہیں، کہہ رہے ہیں لن ندعو من دونہ الہا، ہرگز نہیں پکاریں گے ہم اس اللہ کریم کے علاوہ کسی اور الہ اور معبود کو۔ اب بھی عقیدہ توحید والا، آئندہ بھی عقیدہ توحید پر ہم جمے رہیں گے۔ لن ندعو من دونہ الہا، نہیں پکاریں گے ہم اس اللہ کریم کے علاوہ کسی اور الہ اور معبود کو۔ لقد قلنا اذا شططا، اور اگر ہم نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا، مصیبت میں اور مشکل میں کسی اور سے مدد مانگ لی، تو لقد قلنا اذا شططا، تو ہوگی یہ بڑی عقل سے بعید بات۔ عقل بھی یہی کہتا ہے کہ پیدا کرنے والے سے مدد مانگو، عقل بھی یہی کہتا ہے پیدا کرنے والے کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا مانو۔ اگر کسی موقع پر ہم نے اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی اور سے مدد مانگی تو یہ عقل سے بھی بعید بات ہوگی، اس لیے کہ عقیدہ توحید عین عقل کے مطابق ہے۔ تو یہ دیکھیں اللہ کے سچے ولیوں کی علامت ہے۔ اب واپس سبق پہ آئیے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے سچے ولی کا پہلی علامت اور نشانی کیا ہے کہ وہ صاحب عقیدہ ہوگا، صاحب ایمان ہوگا، توحید کا عقیدہ ہوگا اس کا، اور دوسرا اس کا عمل سنت نبوی کے مطابق ہوگا۔ دیکھیں جی، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، پہلے کہا ان کے لیے خوف نہیں ہوگا، ان کے لیے کسی قسم کا حزن و ملال نہیں ہوگا۔ اب اللہ نے 2 علامتیں بیان کرنے کے بعد پھر کیا کہا؟ فرمایا دنیا اور آخرت کے لیے ان کے اندر خوشخبریاں ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، اللہ کے سچے ولیوں کے واسطے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں۔ دنیا میں بھی خوشخبری، آخرت میں بھی کچھ خوشخبری۔ اب اس کی تفسیر کیا ہے؟ دنیا میں خوشخبری کی ایک تفسیر جو بڑی بہترین اور خوبصورت تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سچے ولی کی طرف اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو متوجہ کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پہلے آسمان کے فرشتوں کو، جبرائیل وغیرہ کو کہتا ہے کہ فلاں شخص سے میں اللہ محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ پھر جبرائیل کی وساطت سے آسمان کے فرشتوں میں یہ اعلان ہوتا ہے، پھر زمین کے فرشتوں میں یہ اعلان ہوتا ہے، اور پھر پوری مخلوق میں یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ یہ مخلوق کو متوجہ کرنے کا مطلب کہ لوگ اللہ کے اس سچے ولی سے اللہ کی محبت کی وجہ سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، یہ ہے ان کے لیے دنیا میں خوشخبری۔ اور آخرت میں کیا ہے کہ جب وہ دنیا سے گزر رہے ہوتے ہیں تو آخرت میں ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ بوقت موت فرشتے آ کر کے ان کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ،
التی کنتم توعدون، ایسا شخص جب دنیا سے گزر رہا ہوتا ہے نا، ابھی وہ دنیا کے لمحات میں ہے، آخرت میں پہنچا نہیں، فرشتے آ کر کے اس کو کہتے ہیں کسی بات کا اندیشہ نہ کر، دنیا کے چھوڑنے پر حزن و ملال نہ کر، اور جنت کی خوشخبری کے ساتھ خوش ہو جا، وہ جنت جس کا اللہ نے تجھ سے وعدہ کیا تھا۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کو دنیا میں خوشخبری اور آخرت میں خوشخبری ملتی۔ اب یہ اللہ کا وعدہ ہے نا جی خوشخبری والا، تو اب آگے جملے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا وعدہ بدل نہیں جائے گا، میں اللہ جو وعدہ کرتا ہوں وہ پورا ہوتا ہے، اور میرے وعدے کو کوئی بدل سکتا بھی نہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور نہیں ہے کوئی بدلنے والا اللہ کریم کے کلمات، یعنی اللہ کے وعدوں کو۔ جب اللہ نے کہہ دیا میرے ولیوں کو خوف نہیں ہوگا، جب اللہ نے کہہ دیا ان کو کوئی حزن و ملال نہیں ہوگا، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، تو فرمایا یہ ہو کر رہے گی بات، کوئی اللہ کے کلمات کو بدل نہیں سکتا۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی، جس کو یہ مقام حاصل ہو جائے سمجھو دنیا آخرت میں کامیاب ہے۔ اب چند علامتیں اللہ کے ولی کی کچھ اضافی بھی سن لیے، آپ تھکے تو نہیں بیٹھے؟ کچھ دروس ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑے وقت کے متقاضی ہوتے ہیں، تاکہ اگلے درس میں یہ مضمون پھر دوبارہ نہ مجھے بیان کرنا پڑے۔ ایک کتاب میں اللہ کے سچے ولی کی کچھ اضافی علامات بھی لکھی ہوئی ہیں، تو کہتے ہیں لکھنے والے نے لکھا بڑا خوبصورت، اب آپ نے اس کا بھی تقابل کرنا ہے اور اپنے معاشرے میں دیکھنا ہے۔ اب یہ بات اس سے پہلے سن لیجئے کہ ولایت اور پیری مریدی، ان میں بھی تھوڑا سا فرق ہے۔ ولایت ذرا اوپر کا درجہ ہے، اور پیری مریدی جو ہے نا، مرشد ہونا، پیر ہونا، اسے تھوڑا نیچے کا درجہ ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں تو ولایت کے دعوے کے بجائے پیری مریدی کا زیادہ کلچر چل رہا ہے۔ تو بالفاظ دیگر اللہ کا ولی یعنی پیر کی صحیح علامات کیا ہیں وہ ذرا سن لیجیے۔ الولی هو الذی فی وجہہ حیاء، کہنے والے نے کہا کہ اللہ کا ولی وہ ہو سکتا ہے جس کے چہرے میں حیا ہو، جس کے چہرے میں کیا ہو؟ حیا۔ یہ حیا ایک ایسی خوبی ہے جس کو علامت ایمان بتایا گیا۔ مشکات کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، الحیاء من الایمان، اور آپ نے فرمایا حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ اور ایک درجہ ہے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ با حیا ہوتا ہے، اس لیے کہنے والے نے کہا الولی هو الذی فی وجہہ حیاء، فرمایا ولی وہ ہے جس کے چہرے سے حیا ٹپکتا ہو۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، آج سبھی لوگ اس بات کو جانتے ہیں، بے پردہ خواتین جب پیر کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں نا، یہاں تک کہ اس کی چاپی کی جا رہی ہوتی ہے، اس کے سامنے سجدے کیے جا رہے ہوتے ہیں، لوگ باوجود یہ کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس علم بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے۔ میں حیران ہوں کس طریقے سے وہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود اسے اللہ کا ولی یا پیر مان رہے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواتین سے بیعت کی ہے، بیعت کا انکار نہیں، لیکن حدیث سے صحیح سنی رسول اللہ بیعت کیسے کرتے تھے۔ آپ سے مردوں کے ساتھ بیعت کرتے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر۔ سورہ فتح میں اس بیعت کا ذکر بھی ہے جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنا ہاتھ بھی قدرت کا رکھا، پورا ذکر موجود ہے۔ عورتوں سے آپ بیعت کیسے کرتے تھے؟ یا تو آپ کپڑا اس کا ایک پلو عورتوں کی طرف بھجوا دیتے، اور آپ فرماتے جو عورت اس پلو کو پکڑ لے اس کی مجھ سے بیعت ہو گئی۔ یا دوسرا طریقہ، آپ پانی کا ایک پیالہ منگواتے اور اس میں اپنے ہاتھ ڈبو کر کے عورتوں کی طرف بھجوا دیتے، فرمایا جو عورت مجھ سے بیعت کرنا چاہتی ہے وہ پانی کے اس پیالے میں ہاتھ ڈبو دے، اس کی بیعت مجھ سے ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی دیا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ عورتوں سے بیعت کیا کیجیے، اور وہاں 6 شرائط بھی بیعت کی موجود ہیں، کسی درس میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ اس بیعت کی پہلی شرط یہ ہے اللہ یشرکن باللہ، میرے حبیب ان کے ساتھ بیعت تب کرنی ہے جب یہ پہلی شرط مانے گی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائے گی۔ بیعت کا صحیح معمول تو یہ ہے نا، بیعت کا صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ مرید کو کہا جائے میاں اب در در کی پوجا نہیں ہوگی، اب صرف اور صرف اللہ رب ذوالجلال کے دروازے کے سجدے اور اسی کی پوجا ہوگی، اس شرط پر بیعت کرتے ہو تو کرو۔ یہ صحیح پیر اور صحیح اللہ کے ولی کا معیار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیعت لیتے تھے۔ حدیث صحیح میں آتا ہے، ایک انصاری عورت اسماء ان کا نام نقل کیا گیا ہے، جب عورتیں بیعت کر چکی اس نے پردے کے پیچھے سے کہا صافحنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے پانی کا پیالہ بھجوایا، عورتوں نے اس طرح بیعت کر لی، میں اس طرح بیعت نہیں کروں گی، آپ اپنے ہاتھ میں میرا ہاتھ رکھیں تب میں آپ سے بیعت کروں گی۔ اس نے ایک بہت بڑی فرمائش کر دی، صافحنی یا رسول اللہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسماء انصاریہ کو فرمایا پانی کے اس پیالے میں ہاتھ ڈبو دو، بیعت کرنی ہے تو بیعت ہو جائے گی۔ میں آمنہ کا لال کسی غیر محرم عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا، یہ ہے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ آج بھی اگر دنیا میں کوئی پیر ہے، مرشد کہلاتا ہے یا ولی ہے، اس کے پہچاننے کا صحیح معیار یہ ہے، اگر وہ رسول اللہ کے طریقے کے مطابق بیعت کرتا ہے تو صحیح پیر بھی ہے اور صحیح مرشد بھی ہے۔ اور یہاں تو پردہ ہی کوئی نہیں، لوگ کہتے ہیں روحانی باپ ہوتا ہے، سمجھئے
اب ہمیں تو اس بات کی تردید کرنا ضروری ہے نا، اللہ کو بھی جان دینی ہے۔ فرمایا الولی هو الذی فی وجہہ حیاء، اللہ کا سچا ولی اور پیر اور مرشد وہ ہے جس کے چہرے میں حیا، وفی عینہ بکاء، اور جس کی آنکھوں میں اللہ کی خشیت کی وجہ سے آنسو ٹپکتے ہوں۔ یہاں تو مال و دولت کی اتنی طمع ہے کہ انسان کو اس چیز کی فکر ہی نہیں ہے، یہ آنکھیں ان سے اگر اللہ رب ذوالجلال کی خشیت کے لیے ایک آنسو ٹپک جائے بڑی غنیمت ہے۔ حدیث صحیحہ میں آتا ہے شہید کے خون کا قطرہ بھی زمین پر آتا نہیں، گناہ اللہ پہلے معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح گناہگار آدمی کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو ابھی زمین پہ آتا نہیں، اللہ اس گناہگار کے گناہ بھی پہلے معاف کر دیتا ہے۔ تو فرمایا دوسری علامت وفی عینہ بکاء، اور اس کے آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہوں، اور تیسری علامت وفی یدہ عطاء، اللہ کا ولی اور صحیح پیر اور مرشد وہ ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے خرچ کرنا جانتا ہو۔ آج تو لوگوں کو یہ معاملہ ہے نا کہ پیر کی نگاہ مرید کی جیب پر ہوتی ہے، جبکہ اللہ کے سچے ولی کی پہچان اور پیر اور مرشد کی علامت کیا ہے کہ وہ خود مریدین پر خرچ کرنے والا ہو۔ وفی یدہ عطاء، اس کے ہاتھ میں عطا اور بخشش ہو، وہ لوگوں میں لوٹانا جانتا ہو۔ اور چوتھی علامت یہ ہے وفی نطقہ شفاء، کہ جب وہ گفتگو کرے تو لوگوں کے دلوں کے امراض کا علاج ہو، کفر و شرک کا خاتمہ ہو، ضلالت اور گمراہی کا خاتمہ ہو، واعظ و نصیحت کتاب و سنت کے مطابق کرنے والا ولی اور مرشد ہو سکتا ہے۔ آج تو یہ معاملہ ہے کہ لوگ اپنے مریدین کے بھاگ جانے کے ڈر سے انہیں صحیح باتوں کی نصیحت تک نہیں کر سکتے، تو ایسے کلچر کو ہم پروموٹ نہیں کر سکتے، ایسے کلچر کی ہم تائید نہیں کر سکتے۔ وہی اللہ کا سچا ولی اور پیر اور مرشد ہو سکتا ہے کہ جو اپنے مریدین کو واعظ و نصیحت بھی کرے۔ یہ چند علامتیں ہیں، مجھے ایک اور باتیں یاد آ گئی، وہ بھی آپ سن لیجیے۔ وہ کچھ علامات ہیں 10 کے قریب، اور وہ جزوی علامات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ علامات، ویسے تو آپ سے مجسمہ کمالات ہیں، لیکن کچھ علامتیں جزوی ایسی ہیں کہ جو کسی مرشد اور کسی پیر میں وہ ہونی چاہیے۔ پھر اسی طرح خلفائے اربعہ کی چند جزوی علامات، اس تناظر میں اگر دیکھیں نا تو صحیح پیر اور مرشد کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں جی کس کو اپنا راہبر اور مرشد بنائیں؟ بنانا چاہیے جو متبع سنت ہو، اس سے رہنمائی دین کی حاصل کرنی چاہیے، لیکن یہ کچھ اضافی علامات بھی ہیں۔ 2 علامتیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، فرمایا کچھ کمالات اور صفات اللہ کی بھی ہیں جن کو اپنانا مخلوق کی ذمہ داری بھی ہے۔ تو لکھنے والوں نے لکھا کہ اگر کوئی مرشد اور پیر کہلاتا ہے تو اس میں وہ 2 خصلتیں بھی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ والی۔ وہ کون سی؟ ستارن و غفارن، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے اور اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ صحیح مرشد اور صحیح پیر کی پہچان یہ ہے کہ اس میں یہ 2 صفات بھی ہوں کہ وہ اپنے مریدین کے عیب ڈھانکتا ہو اور دوسرا ان کی خطاؤں سے درگزر کرتا ہو۔ آج کل تو کیا ہوتا ہے، ایک کی بات سن کر دوسرے کی سن کر اس کو اور مریدین ہی کو لڑا دیا جاتا ہے، جبکہ بہترین خصلت یہ ہے کہ انسان اپنا روحانی علاج کرانے کے لیے جب بندے کے پاس آئے، وہ اپنا کوئی مرض بتائے تو ستار ہونے کے ناطے اس پر پردہ ڈالنا یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ اور اگر بندے سے کوئی ایسی بات جو خلاف ادب صادر ہو جائے، بشری تقاضے ہیں، لوگ محافل اور مجالس کا خیال نہیں رکھ پاتے، کوئی ایسی بات صادر ہو جائے تو وہ درگزر کرنے والا بھی ہو۔ یہ 2 خصلتیں بھی ہونی چاہیے۔ اور 2 خصلتیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، شفیقاً و رفیقاً، کہ وہ اپنے مریدین اور اپنے ماننے والوں اور جن کی وہ اصلاح کر رہا ہے ان پر شفیق بھی ہو، شفقت کرنے والا ہو، اور رفیق یعنی نرم دل بھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جہاں خصوصیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ خصوصیات قرآن میں ذکر کی ہیں۔ آپ اپنی امت پر شفیق ہیں، فرمایا یہاں تک کہ اگر کوئی امت کو مشکل کام درپیش آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مشقت نہیں دیکھی جاتی۔ سورہ توبہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ وصف بیان کیا۔ اور دوسرا وصف کیا ہے کہ آپ صحابہ اکرام کے ساتھ بڑے نرم دل ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا میرے حبیب آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ان صحابہ اکرام پر نرمی کرنے والے ہیں۔ لو کنت فظا غلیظ القلب، اگر میرے حبیب آپ ترش روح ہوتے، سخت مزاج والے ہوتے، لنفضوا من حولک، یہ صحابہ اکرام آپ کے ارد گرد سے اٹھ جاتے۔ یہ صحابہ اکرام کا ہر وقت جو آپ کے پاس جھرمٹ لگا ہوا ہے، اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ نرمی کرنے والے۔ تو مرشد اور پیر کو بھی چاہیے اپنے مریدین کے ساتھ یہ معاملہ کرے۔ 2 صفات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، صادقاً و متصدقاً، کہ وہ سچا بھی ہو، سچ بولتا ہو، اور دوسرا لوگ اسے سچا سمجھتے بھی ہوں۔ نہیں سمجھے آپ کو؟
سچ بھی بولے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ صداقت کا مقام ملا سچ بولنے کی وجہ سے، اور ان کو پھر صدیق تسلیم بھی کیا گیا۔ تمام صحابہ اکرام نے حضرت صدیق اکبر کے اس رتبے کو تسلیم کیا۔ صحیح مرشد اور راہبر وہی ہو سکتا ہے جو سچ بھی بولے اور اسے سچا جانا بھی جائے۔ سچ کو اپنانا ضروری ہے۔ اور دو صفات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، ایک علامت تو یہ ہے امارن اور دوسری نہان، سب سے زیادہ امر بالمعروف نیکی کا حکم کرنے والا ہو اور سب سے زیادہ لوگوں کو بدی سے روکنے والا ہو۔ یہ وصف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کمال درجے کے پائے جاتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم کی سیرت پڑھنے سے معلوم پڑتا ہے کوئی نیکی کا کام ایسا نہیں جس کی حضرت فاروق اعظم نے تلقین نہ کی ہو، اور کوئی کام برائی کا ایسا نہ ہو جس سے حضرت فاروق اعظم نے سختی سے روکا نہ ہو۔ آج اگر پیری مریدی میں یہ چیز ایڈ کر لی جائے نا کہ نیکی کا حکم اور برائی سے روکو، تو بہت ساری ان چیزوں کا خاتمہ ہو جائے جو خلاف سنت پائی جاتی۔ اور دو علامت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ایک تو وہ سخی ہو جیسے پہلے میں نے کہا، اور دوسرا وہ حیا دار ہو۔ یہ دونوں علامت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ اور چوتھی آخری علامات دو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، کان شجاعا و عالما۔ ایک تو مرشد اور پیر جو ہے نا وہ شجاع اور بہادر ہو، اور دوسرا وہ عالم ہو، جاہل نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصف علم اس کو مد نظر رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا متخذ اللہ جاہلا ولیا، اللہ کسی شریعت سے ناواقف بندے کو اپنا ولی نہیں بناتا، اللہ اسے ہی ولایت عطا کرتا ہے جو شریعت کا علم جاننے والا ہو۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وصف دیکھا جائے نا کہ وہ عالم تھے، شریعت کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے، آج اگر پیری اور مریدی کے اس کلچر میں اس خوبی کو ایڈ کر لیا جائے تو بہت ساری خرافات کا خاتمہ ہو جائے۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ مرشد کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے اصلاح کیسے کرنی ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہوتی ہے پیر کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ کون سی بات کرنے کی ہے، کون سی کرنے کی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وصف ہو کہ وہ شریعت کو جاننے والا ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی وجہ سے امت کی اصلاح نہ ہو۔ تو یہ چند ٹوٹی پھوٹی باتیں بکھری ہوئی آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ کے سچے ولی، اس کی تعظیم ضروری ہے۔ یہ کتاب و سنت سے ماخوذ ہے، اہل سنت والجماعت اس بات کے قائل ہیں، لیکن سچے ولی کی پہچان اور علامات کیا ہیں وہ کتاب و سنت سے دیکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان بھی سن لیجئے، چونکہ یہاں تو درس قرآن ہوتا ہے۔ ہمارے جامعہ صدیقہ طاہرہ للبنات میں کل سے دورہ تفسیر کا بھی آغاز ہو رہا ہے تو وہ بنات کے لیے، لیکن اگر کوئی ساتھی وہاں شرکت کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی انتظام ہوگا۔ روزانہ صبح 8 سے 12 بجے تک تفسیر کا باقاعدہ سبق ہوگا۔ ہر سال شعبان اور رمضان میں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، باقاعدہ 4 گھنٹے تفسیر کا یہ سبق ہوگا۔ 40 روزہ یہ کورس ہے، تو آپ اپنے گھروں میں بھی دعوت دیں، کوئی دور نہیں ہے، آسانی سے مستورات کے لیے آنا، اور اسی طریقے سے آپ میں سے کسی فرد کا آنا وہاں ممکن ہو تو شاید آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ کل سے انشاءاللہ اس کا آغاز ہوگا، اور مسلسل یہ اسباق صبح 8 سے 12 بجے تک وہاں جامعہ صدیقہ طاہرہ للبنات البدر مسجد کے قریب یہ روزانہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جتنے احباب درس کی اس مجلس میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی جملہ حاجات پوری فرمائے، جسمانی روحانی بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے، جہاں کہیں بھی ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد و شاد فرمائے، درس قرآن کی اس محفل کو اللہ تعالیٰ یوں ہی بارونق فرمائے، صحیح معنوں میں کتاب و سنت سے اللہ تعالیٰ وابستگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔